اتنے اسکول، چھوٹے چھوٹے اسکول قائم ہو رہے ہیں، وہ آج کل عیسائیوں کی ایجاد ہے، یہودیوں کی ایجاد ہے۔ جب ہمارا بیٹا اسکول میں پہلا قدم رکھتا ہے، پہلے دن اسکول میں جاتا ہے، تبھی اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے، اسے سکھلا دیا جاتا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں، رزق اور کوئی دیتا ہے، کھانا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں۔ ہم کو عبادت کرنی ہے تو اللہ کی نہیں، مسیح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب پہلے ہی دن سے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے تو آگے جا چل کر دیکھیے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط اور کتنا پختہ رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، خوب شوق سے تعلیم دلائیں۔ یہی بچے آپ کے بچے تعلیم پا کر بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، جب آپ کے سامنے قرآن پڑھیں گے، آپ کے سامنے احادیث پڑھیں گے تو آپ کے دل کو ٹھنڈک ہوگی، آپ کی آنکھوں کو سکون ہوگا، صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور آپ کے دل کے لیے سکون کا ذریعہ ہوں گے۔ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت، بہت فاحشہ عورت، بہت زناکار عورت تھی، بہت گناہگار عورت تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش اور ایک جذبہ پیدا ہوا۔ جب وہ حاملہ تھی، جب وہ امید سے تھی، تو اس نے سوچا کہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوگا، جو یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو قرآن کریم کا حافظ بناؤں گی۔ یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو قرآن کریم کا حافظ بناؤں گی۔ چنانچہ وہ بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہوتے ہی اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی خواہش پوری نہیں ہو پائی، وہ اپنے بچے کو اپنے سامنے حافظ نہیں بنا پائی، اس کا انتقال ہو گیا۔ بچہ دوسرے کی پرورش میں چلا گیا، دوسرے آدمی نے اس کی پرورش کی۔ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ استاد کے سامنے جا کر بیٹھے، جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ استاد کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم سیکھے، تو اس سے پہلے وہ فاحشہ عورت ایک بزرگ کے خواب میں آئی۔ انہوں نے دیکھا، ان کے پڑوس میں ہی رہتے تھے وہ بزرگ، انہوں نے دیکھا کہ اس کو بہت عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، عورت بہت عذاب میں مبتلا ہے، پریشان ہے اور رو رو کر پکار رہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہاں سے لا لا کی صدائیں آ رہی ہیں، لیکن وہ بچہ مدرسے میں چلا جاتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے۔ پہلے دن میں صرف اور صرف اتنا سیکھتا ہے بچہ الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے روز پھر وہ بھول گیا اور وہ فاحشہ عورت انہیں بزرگ کے خواب میں آتی ہے، تو وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے عیش و آرام سے جنت میں قالینوں میں پڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے گدوں میں، اور جنت الفردوس میں، جنت الفردوس یہ جو اعلیٰ سب سے اعلیٰ جنت کا مقام ہے اس میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ان بزرگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کے بعد وہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تو اتنی فاحشہ اور بدکار عورت، کل میں نے تیرا حال دیکھا تھا کہ تو عذاب میں مبتلا تھی، تجھے سزائیں دی جا رہی تھی، اور آج تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے۔ تو عورت ان بزرگ کو خواب میں ہی بتلاتی ہے کہ میں تھی تو بہت فاحشہ عورت، بہت بدکار عورت تھی، بہت بدچلن عورت تھی میں، لیکن آخری زمانے میں جب میں امید سے تھی، میرے یہاں بچہ ہونے والا تھا، تو میں نے تہیہ اور ارادہ کیا تھا کہ اس بچے کو قرآن کریم کا حافظ بناؤں گی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی ولادت میں میرا انتقال ہو گیا۔ بچے کی پرورش دوسرے نے کی۔ جب وہ اس قابل ہوا کہ مدرسہ جائے، اس کو مدرسے میں بھیجا۔ جب اس نے جا کر استاد کے سامنے سب سے پہلے دن بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جس کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بناؤں گی، اس عورت کا بچہ دنیا میں رہ کر قرآن پڑھے اور میں اس عورت کو جہنم میں سزائے دوں،
مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں محترم دوستو، بچے کے صرف ایک قرآن کریم کی آیت پڑھنے کی وجہ سے اس کی ماں کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے، اس بدکار اور فاحشہ عورت کے ساری زندگی کی خطائیں معاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ تو کیا مجال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آخرت میں کتنا عظیم درجہ دیں گے، کتنا بڑا درجہ دیں گے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان میں، جب حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو وہاں پر جمع کر دے گا، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے سروں پر ایسے تاج رکھے ہوئے ہوں گے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ سورج کی روشنی تو آپ لوگ جانتے ہیں کتنی تیز روشنی ہے، اس روشنی سے بھی تیز جلتے ہوئے ہوں گے وہ تاج جو ان کے سر پہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو پوری دنیا والے سامنے بیٹھنے والے تبصرے کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ کوئی کہے گا کہ یہ انبیاء کرام ہیں، کوئی کہے گا کہ نبی کی امتی ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا، اپنے بچوں کو حفاظ کرام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے اعزاز میں ان لوگوں کے سر پر وہ تاج رکھیں گے کہ جن کو دیکھ پھر اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ ہر ایک سے کہا جائے گا